نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ پر حضرات نے تھمبنیل ٹائٹل کے اندر پڑھ لیا ہے کہ جس ہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے مختصر استخارہ، کہ لوگ بڑے بڑے طویل استخارہ بتایا کرتے ہیں، اس کے اندر بے جا پابندیاں لگاتے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ بہرحال اگر کسی انسان کو کوئی ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی کے اندر وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میرے کام کرنے میں اس کام کے اندر بہتری ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر شر ہے یا خیر ہے، وہ اسی الجھن کا شکار ہے، بڑا پریشان ہے، ٹینشن کے اندر ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے لیے کس کام کے اندر بہتری ہے۔ تو اب اس کے لیے کون سا شارٹ کٹ استخارہ ہے کہ وہ استخارہ کر لے، اس کے بعد وہ کام کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک انٹرسٹنگ استخارے کا ایک دعا لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کام شروع کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی مدد آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کام کریں گے اس کے اندر اللہ رب العزت مزید برکتیں عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایمرجنسی کام ہے، اچانک آپ کو کرنا پڑا، آپ کام کرنے لگے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میں کروں یا نہ کروں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل بنیت استخارہ، استخارہ کی نیت سے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر جو بزرگوں کا بتایا ہوئی دعا ہے استخارے کی، وہ کیا ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں انہوں نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، ٹھیک ہے۔ اس دعا، اس 2 نفل استخارہ کے پڑھنے کے بعد آپ جب ہاتھ اٹھائیں دعا مانگیں تو یہ آپ نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے، نمبر 2 پر یہ ہے اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، یہ آپ 100 مرتبہ استخارہ کے جو نیت، استخارہ کے جو 2 نفل پڑھی ہیں اس کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے، نمبر 3 پر اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، آپ 100 مرتبہ اس استخارہ کی 2 نفل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ اس دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے اس کام کے اندر کس کام کے اندر بہتری ہے، کس کام کے اندر شر ہے، یا اللہ مجھے جس کام کے اندر بھلائی ہے وہ مجھے عنایت فرمائے، اور جس کام کے اندر مجھے بھلائی نہیں ہے یا اللہ مجھے اس کام سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت سے بار بار یہ دعا مانگیں اور پھر کام شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اب کام شروع کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ تعالی غیبی مدد آنے شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کریں گے ان کے اندر بھی انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بے جا استخارہ کے اندر اب استخارے کو بڑا ہی مشکل بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار جب آپ نفل پڑھیں نا تو آپ کو خاص صورت پڑھنی چاہیے، اگر آپ خاص صورت نہیں پڑھتے نا تو آپ کا استخارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جھوٹ من گھڑت بات ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو استخارے کا طریقہ بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص صورت نہیں بتائی، کوئی خاص متعین نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی فرمایا تھا کہ 2 رکعت نفل ادا فرما لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، پیر ملا کچھ کہتے ہیں نام نہاد کے، وہ کہتے ہیں کہ رات کو استخارہ کرنا چاہیے۔ بھائی آپ کو اگر استخارہ کروانا ہے نا تو آپ ہمیں نام بتائیں، ہمیں کام بتائیں تو ہم استخارہ کر کے دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ پیسے ٹٹولنے ہیں نا۔ اگر استخارہ جو حقیقت ہے وہ بتا دیا جائے تو پھر پیروں کے پاس کون جائے گا، اس کو پیسے کون دے گا، مولوی کو، نام نہاد مولوی کے پاس کون جائے گا، ان کی جیبیں کیسے بھریں گی؟ اس لیے وہ حقیقت نہیں بتاتے، رات کو وقت نہیں بلکہ جو بھی وقت ہے اس وقت آپ استخارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو بتا رہے تھے تو کوئی بھی وقت متعین نہیں کیا، وقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق چھوڑا ہے، جس وقت بھی آپ چاہیں استخارہ کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. اور پھر کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ فلاں بابا جی خواب کا آنا ضروری ہے، آپ کو خواب نہیں آتا اس لیے مجھ سے کروائیں، پیسے دیں. انکم بھی ہمارے جیب کے اندر ہونی چاہیے، پیمنٹ ہمارے جیب کے اندر ہونی چاہیے، تب استخارہ ہوگا. تو میرے بھائی دوستو نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے یہ صحابہ اکرام کا، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ آپ یہ جو 3 دعائیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم الہمنی رشدی، آپ ان 3 دعاؤں میں سے کوئی بھی آپ ایمرجنسی کام کرتے ہیں، 2 رکعت نفل بنیت استخارہ پڑھیں. اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ ان 3 دعاؤں میں سے کوئی بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں، وہ معاملہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو ان کام کے اندر اللہ رب العزت آسانیاں ہی پیدا فرما دیں گے. دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.